اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو سلام۔ حاضرین محترم، آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور سیرت و کردار پر بات کرنے سے پہلے ان کے مقام و مرتبہ اور عظمت کے بیان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور رب کے ہاں ان کے اعلیٰ مقام کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش قسمت اور باسعادت ہستی ہیں جنہیں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلام بھیجا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملیکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی بہت متمول اور امیر خاتون تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھیں۔ ایک بار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار حرا میں پہنچانے کے لیے تشریف لا رہی تھیں کہ اللہ نے آپ کی قدر فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ حضور، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کھانا بنا کر آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں۔ جب وہ یہاں آئیں تو ان سے فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ انہیں میری طرف سے بھی سلام عرض کیجیے گا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی تمہیں سلام کہا ہے۔ تو اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ رب العزت تو خود سلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی میری طرف سے سلام عرض کیجیے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی ہیں جن کی خدمات کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایسے محل کی بشارت دی ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف فرماتے کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور کہا کہ آپ اس عورت کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر عطا نہ فرمایا۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کرتے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے اور مغفرت کی دعا کرتے نہ تھکتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنن ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں تمہارے اتباع کے لیے کافی ہیں: 1 مریم بنت عمران، 2 خدیجہ بنت خویلد، 3 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگلی امتوں میں مریم بنت عمران کو اللہ نے فضیلت دی، جبکہ اس جہاں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فضیلت دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے جانی گئیں جس میں گناہ کو گناہ نہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کو ایک ایسے معاشرے میں عزت، رتبہ، مرتبہ اور وقار حاصل تھا جہاں عورت کو باعث عار جانا جاتا تھا، اور وہ معاشرہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں آپ نے ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے والد خویلد کا کاروبار سنبھالا، جو کہ مکہ کے ایک بہت بڑے سردار اور تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور آپ کا خاندان تیسری یا چوتھی پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے والد کی وفات کے بعد نہ صرف ان کے کاروبار کو سنبھالا، بلکہ اپنی فہم و فراست اور کاروباری سیادت سے کاروبار کو چار چاند لگا دیے۔ آپ کی عظمت کا اعتراف غیر مسلم مورخین نے بھی کیا ہے۔ آپ بلا شبہ ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے اس دور میں کاروبار تجارت میں ایک ایسا مقام حاصل کیا جیسا کہ آج کل کی خواتین حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس بارے میں رابرٹ ہالینڈ لکھتا ہے کہ وہ ایک مضبوط ارادوں والی خاتون تھیں اور آزادانہ فیصلے کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ ایک کامیاب تاجر کی بیٹی تھی، اور انہوں نے اپنے باپ کے کاروبار کو وسیع کاروباری سلطنت میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کاروباری ذہانت سے کاروبار کو ایک ایسے رستے پہ ڈالا کہ جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، اور جس وقت مکہ کے سب تاجروں کو نقصان ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی آپ کو منافع ہوتا تھا۔ اگرچہ آپ کو وراثت میں ایک بہت بڑا حصہ بھی ملا تھا، مگر آپ نے اپنی کاروباری کوششوں سے اس مال و دولت میں بہت اضافہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کاروبار کے سلسلے میں اپنے سرمایہ اور سامان تجارت کے لیے دوسرے لوگوں کی خدمات حاصل کرتی رہتی تھیں۔ وہ ایک ایسے شخص کا تعین کرتی تھیں اور سرمایہ لگاتی تھیں جو محنت کرتا۔ اسی اثنا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت سے آگاہی حاصل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامان تجارت کو شام تک لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات حاصل کیں، اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور خصائل اور خصوصیات اور اخلاق کی گواہی میسرہ نے بھی دی، اور تجارت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ دنگ رہ گئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر بھی رقم کے بدلے سامان خریدا اور اسے مکہ آ کر فروخت کر دیا، اور تجارت میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا، اور اس موقع پر آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں دگنا منافع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست، آپ کے خصائل، آپ کے اخلاق اور آپ کی سمجھ اور آپ کے اعلیٰ اوصاف سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ وہ آپ کی گرویدہ ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک 2 مرتبہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکی تھیں اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اب وہ دوبارہ شادی کی خواہش مند نہ تھیں، اور بڑے بڑے قریش کے سرداروں کا پیغام نکاح مسترد فرما چکی تھیں، مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گرویدہ ہوئیں کہ نفیسہ کے ذریعے خود ہی آپ کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اور جب پیغام نکاح منظور ہو گیا تو سیدہ خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس دن دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر ورقہ بن نوفل نے، جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر روئے زمین پر آج کوئی خوش قسمت ترین عورت ہے تو وہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ حضرت ابو طالب نے بھی فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ
کائنات کا افضل ترین اور عظیم ترین انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اگرچہ مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، لیکن مال ایک فانی چیز ہے، جبکہ انسان کا شرف اور عظمتیں دم نہیں توڑتی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کے قدموں میں کیسر و کسرا کے خزانے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ طاہرہ ہی وہ مبارک ہستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا، اور سوائے آپ کے ایک بیٹے کے باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان میں 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تھے، جبکہ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ کے سارے بیٹے کم سنی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ سیدہ خدیجہ ایک ایسی پاک بی بی ہیں جنہیں کائنات کے افضل البشر اور سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ ایک ایسی پاک ہستی ہیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مثالی بیوی تھی جنہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا، خدمت اور محبت کی مثالیں قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو معاشی استحکام بھی حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک قبیلہ جو قحط کی وجہ سے وہاں وادی میں آ کے رکا تھا، آپ نے ان کو دیکھا تو نہایت رنجیدہ اور ملول گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے مکہ کی وادی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مفلوق الحال ہیں، نہ ان کے جسم پر لباس ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ سارا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ میسرہ نے سارا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ اسے جہاں مرضی چاہیں خرچ کریں۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال مکہ کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے والی ہستی بھی حضرت خدیجہ ہی تھیں، جنہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کا آسرا ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کثرت ازدواج والے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں دوسری شادی نہ کی اور عمر مبارک کے 25 سال گزارے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلجوئی کرنے والی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شار بیوی تھی، اور آپ ہجرت مدینہ سے تھوڑا عرصہ قبل وفات پا گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، جنہوں نے غزوہ بدر تک اسلام قبول نہ کیا تھا اور وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے۔ ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار، جو کہ ان کی والدہ حضرت اماں خدیجہ نے انہیں شادی پہ دیا تھا، وہ فدیہ کے لیے انہوں نے بھیجا
جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اگر مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دم سے ابو بکر صدیق ہو گئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو گئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ ہو گئیں، اور جناب فاطمہ الزہرا ہو گئیں، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ نثار تیری عظمت پہ کیوں نہ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام بھیجا خود رب العالمین نے، اور سلام بھیجا روح الامین نے، اور سلام کیا تجھے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔